بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب اور آج کی سٹوری کا نام ہے ادھورے چاند کا دکھ۔ مہینے کا وسط تھا اور چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی ٹھنڈی میٹھی پاکیزہ کرنوں سے دودھیا سا اجالا ہر سو پھیلا تھا۔ چھوٹے سے صحن میں چارپائیاں ترتیب سے بچھی تھیں، کولر کی ٹھنڈی ہوا اور اس سے اڑتے پانی کے ننھے چھینٹے اس تک بھی پہنچ رہے تھے۔ 3 ترتیب سے بچھی چارپائیوں میں اس کی چارپائی درمیان والی تھی، جس میں پہلی امی اور تیسری بلاول کی تھی۔ اس نے کروٹ لے کر ماں کو دیکھا، وہ شاید گہری نیند میں تھیں۔ ان کا دوپٹہ تکیے کے پاس پڑا تھا۔ وہ سیدھی ہو گئی، پھر تھوڑا رخ موڑ کر بلاول کی طرف دیکھا۔ وہ مدہوش تھا۔ وہ مسکرا دی، کیونکہ بلاول کی نیند اکثر و بیشتر بے عزتی کرواتی تھی، کیونکہ اسے صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھانے میں امی کو خاصی جدوجہد کرنا پڑتی تھی۔ نماز کے بعد امی واپس آتی، وہ تب بھی مدہوش پڑا ہوتا، تو ایک زبردست جھانپڑ اس کی تواضع کرتا تھا، جو کبھی گال پر پڑتا تو کبھی پیٹھ پر، جو اسے ہڑبڑا کر جاگنے پر مجبور کرتا، اور اس وقت تک باجماعت نماز کا وقت تقریباً گزر چکا ہوتا، اور اس کا گھر میں نماز ادا کرنا امی کا پارا ہائی کرتا تھا، اور امی کی بڑبڑاہٹ اس وقت تک جاری رہتی جب تک وہ کالج کے لیے روانہ نہ ہو جاتا۔ اس نے نظریں بلاول سے ہٹا کر دور آسمان پر ٹکا دیں، جہاں ہمیشہ کی طرح اس کا غمگسار اس کے بہنے والے آنسوؤں کو پہنچنے کا منتظر تھا۔ اس نے پھر سے بے چینی سے کروٹ بدلی، ایک تکیہ سر کے نیچے اور دوسرا بازوؤں میں دبوچا۔ یہ عادت اسے وراثت میں ملی تھی، اس کے ابا بھی ایسے ہی سویا کرتے تھے۔ ابا! نم آنکھوں سے اس کے لبوں نے بے آواز پکارا، پھر وہ سیدھی ہو گئی۔ چاند عین اس کے چہرے پر چمک کر کرنوں کی صورت اس پر پیار لٹا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر اس کا کوئی غمگسار ہے تو وہی ہے۔ اس نے دور اس محبوب کو دیکھا۔ تم تو ہر جگہ ہوتے ہو نا، اب بتاؤ، کوئی تمہیں دیکھ کر مجھے بھی یاد کرتا ہے؟ اس نے ہمیشہ والا سوال دہرایا، اور اس کے سوال پر ہمیشہ کی طرح اس کی چاندنی مدھم ہوئی تھی۔ نہیں کرتا نا؟ چاند کے چہرے کی مایوسی اس نے پڑھ لی تھی۔ کیا تم بھی ان سے نہیں کہتے کہ کوئی انہیں یاد کرتا ہے؟ وہی مخصوص سوال جو وہ ہمیشہ سے کرتی تھی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کا کہا ٹالا تو نہیں جاتا۔ کیسی محبت ہے تمہاری کہ تم میری اتنے برسوں کی التجا ان تک نہیں پہنچا رہے؟ اس نے شکوہ کیا۔ تم میری بات نہیں مانتے، اب میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ پانیوں سے لبالب بھری نگاہیں چاند پر ڈالتے کروٹ بدل کر گویا اپنا غصہ باور کروایا۔ فاطمہ الیاس، جو بظاہر سونے کی اداکاری کر رہی تھیں، انہوں نے شدت سے اس کا یوں بے چینی سے کروٹ بدلنا نوٹ کیا اور اس کی طرف سے کروٹ لے لی۔ ایک ماں بھلا کیسے سوتی جب اس کی اولاد یوں بے چین تھی، اور جس سے نیند کوسوں دور تھی، اور دور پردیس میں ایک اور انسان بھی ایسے ہی بے چین تھا۔ نیند ان آنکھوں سے بھی روٹھی ہوئی تھی۔ سکون وہاں بھی ناپید تھا، کیونکہ وہ جسم تھا جس کا دل زخمی تھا، اور جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا وجود درد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور یہاں تو درد بھی جان لیوا تھا، کیونکہ اس وجود کا تو دل ہی زخموں سے چور تھا۔ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے۔ صبح ہمیشہ جیسی روایتی ہی تھی۔ قریبی گھروں سے بلند ہوتی آوازیں، کھیتوں کا رخ کرتے کسان، ٹوپیاں سروں پر، سپارے سینوں سے لگائے گھروں سے مسجد کا رخ کرتے بچے۔ صبح کا وقت عائلہ الیاس کے لیے سب سے پیارا اور دلچسپ ہوتا تھا۔ امی ناشتہ بنانے میں مصروف، بلاول کالج کی تیاریوں میں۔ عجیب ہی لڑکا تھا وہ بھی، جس کا کوئی کام وقت پر اور ڈھنگ سے نہیں ہوتا تھا۔ وہ خود بوکھلاتا تو خیر، لیکن اپنے علاوہ امی کے ہاتھ پاؤں پھلانا اس کا مشغلہ تھا۔ کبھی آواز آتی،
امی جوتے نہیں مل رہے، کبھی نوٹس اور کبھی برش۔ خیر اب تو وہ لوگ اس کی بوکھلاہٹوں کے عادی ہو چکے تھے، اسے تو سامنے پڑی چیز بھی نظر نہیں آتی تھی۔ عائلہ بلاول کی ان دہائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے گھر کی درمیانی چھوٹی دیوار پر کوہنیاں ٹکائے پڑوس میں ماموں کے گھر میں جھانک رہی تھی، جہاں ارحم اور آلیان نہ صرف اٹھ چکے تھے بلکہ ناشتے میں مصروف تھے، جبکہ بدر یامین ہنوز نیند میں دھت تھا۔ وہ بھی بلاول کی طرح ہی نیند کا شیدائی تھا، لیکن بلاول کی نسبت اس کی یہ عادت بہت اچھی تھی کہ وہ فجر کے وقت خود اٹھتا تھا اور باجماعت نماز کے بعد پھر سو جاتا تھا، اور اس وقت بھی وہ یقیناً نماز ادا کر کے سویا تھا، ورنہ مامی اب تک اسے جگا چکی ہوتی۔ اس نے رشک بھری نگاہوں سے بدر کی طرف دیکھا، کس قدر پرسکون تھا وہ۔ حالانکہ وہ بھی بلاول کے ساتھ ہی کالج جاتا تھا، لیکن اسے کسی چیز کی جلدی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہڑبونگ نہیں مچاتا تھا کیونکہ اسے ہر چیز سلیقے سے رکھنے کی عادت تھی، گھڑی کی سوئیوں کی مانند وقت کا پابند۔ 7:45 تک اٹھتا، پورے 8 پر وہ تیار ہو کر مامی کے پاس آتا، 10 منٹ ناشتے کے اور 8:15 بجے بلاول کو پکارتا، میں بائک نکال رہا ہوں، گیٹ پر آ جاؤ۔ اب بلاول کہاں چھپا ہے، اس نے سنا یا نہیں، اس کی جانیں بلا۔ اگر وہ عین وقت پر وہاں نہیں پہنچا تو بس پھر سمجھو بیچارے کی شامت آ جاتی۔ بدر جو کرتا سو کرتا، لیکن جو امی اسے بے نقط سناتی کہ بیچارہ شرمندہ ہوتا، بدر سے چڑھتا رہتا، کیونکہ وہی اس کا دشمن تھا، کیونکہ امی اس کی مثالیں دے کر شرم دلاتی تھیں۔ بدر بھی تمہارا ہی ہم عمر ہے، مگر مجال ہے جو کبھی ماں کو ستایا ہو، اتنا سعادت مند کہ بس نماز کے لیے خود اٹھتا ہے، اپنی کتابیں، کپڑے، جوتے خود سنبھال کر ترتیب سے رکھتا ہے۔ مجال ہے جو کبھی کوئی چیز ادھر ادھر پھینکی ہو، اور ایک تم ہو۔ وہ دانت پیستی اور بلاول سر جھکائے ان کی ڈانٹ پھٹکار سنتا، بدر کو کوستا رہتا، یہ کلاک ہمارے گھرانے میں جانے کیوں پیدا ہو گیا۔ اس کا بس چلتا تو گھڑی کی طرح اس کے سیل بھی نکال دیتا، مگر وائے قسمت، اس کے نصیب اتنے اچھے کہاں۔ اس کی وہی باتیں جو دوسروں کی ماؤں کو پسند تھیں اور اپنی اولادوں کو اس کی مثالیں دے کر شرم دلاتی تھیں، اس کی اپنی ماں اس کی انہی عادتوں سے عاجز بلکہ خائف رہتی تھی، کیونکہ اسے ہر چیز بالکل پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی۔ کسی بھی چیز میں معمولی سا نقص بھی وہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بھی وہ خاصی سختی کر جاتا تھا کبھی، البتہ خود سے وابستہ رشتوں کے معاملے میں وہ خاصا حساس تھا۔ عائلہ نے اس کے وجود سے نظر ہٹا کر ارحم کی طرف دیکھا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس اپنا بیگ چیک کر رہا تھا، جبکہ آلیان گھر کے کپڑوں میں ملبوس امید بھری نگاہوں سے مامی کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ آج چھٹی کے موڈ میں تھا، خود میں تو ہمت نہ تھی، اس لیے ماں کو سفارشی بنا کر اپنے جلاد بھائی کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوگا۔ اسے بے ساختہ آلیان پر ترس آیا، تبھی اس نے بدر کو اٹھ کر واش روم کی طرف جاتے دیکھا، پھر بے ساختہ پلٹ کر بلاول سے ٹائم پوچھا، پھر دوبارہ واش روم کی طرف جاتے بدر کو حیرت سے دیکھا۔ وہ آج 15 منٹ لیٹ تھا، 8 بج چکے تھے اور مامی نے بھی اسے نہیں جگایا تھا۔ وہ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھیں، آج تو اسے یقیناً دیر ہو جائے گی۔ سوچتے ہوئے پلٹ کر ماں کے پاس آ گئی۔ بلاول جلدی جلدی ناشتہ کر رہا تھا۔ آرام سے کھاؤ، بدر تو خود ابھی اٹھا ہے، اس نے بلاول کو تسلی دی۔ مگر بلاول کو معلوم تھا بدر انسان نہیں جن ہے، اور ہوا بھی یہی۔ مخصوص وقت پر اس کا مخصوص ہارن سن کر وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی، جبکہ بلاول نے دانت پیستے ہوئے جتلاتی نگاہوں سے عائلہ کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، میں نہ کہتا تھا بدر یامین انتہائی فضول انسان ہے جس پر پابندی وقت کا بھوت سوار رہتا ہے۔ اور فاطمہ نے بھی اسے جتلاتی شرم دلاتی نگاہوں سے دیکھا، گویا کہہ رہی ہو، اسے کہتے ہیں پابندی وقت اور اس کی قیمت کا احساس۔ جبکہ بلاول ان کی نگاہیں نظر انداز کرتا اٹھ گیا اور عائلہ تو گویا لقمہ لینا ہی بھول گئی تھی۔ اس روز ویکینڈ تھا، اسماعیل اور فائز شہر سے آئے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ڈی فارمیسی کے بعد ایک میڈیسن کمپنی میں نوکری کرتے تھے۔ اسماعیل بدر یامین کا بڑا بھائی تھا اور اس کا متضاد یعنی نرم مزاج اور خوش اخلاق انسان۔ آلیان اور ارحم کے لیے وہ 2 دن عید سے کم نہیں ہوتے تھے۔
جب ہفتے کی شام وہ لوگ آتے اور پیر کی صبح واپس جاتے تھے۔ فائز آئلہ کا بڑا بھائی تھا اور وہ دونوں تقریباً ایک نیچر کے مالک تھے۔ آئلہ کو اسماعیل سے خصوصی لگاؤ تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس کا لہجہ بالکل الیاس جیسا تھا اور اسے باپ سے والہانہ محبت تھی۔ دونوں مائیں اپنے بیٹوں کی یوں آؤ بھگت کرتیں گویا وہ پردیس سے برسوں بعد لوٹے ہوں، اور وہ لوگ بھی پیٹ بھر بھر کر ان کی بنائی مروّن غذائیں کھاتے، چاہے اس کے بعد پورا ہفتہ اس کی سزا بھی بھگتتے رہیں۔ ان کی آمد پر وہ چلتا پھرتا کلاک بھی اپنے معمولات میں تھوڑی بہت رد و بدل کر لیتا تھا۔ اس وقت آئلہ ماموں کے گھر درمیان والی چھوٹی سی دیوار پھاند کر آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ساگ کا پیالہ تھا جو فاطمہ نے فائز کے لیے بنایا تو اسے کہا کہ اسماعیل کو بھی دے آئے۔ وہ برآمدہ عبور کر کے اس کے کمرے میں آئی تو وہ کپڑے استری کر رہا تھا۔ ارے آپ کیوں پریس کر رہے ہیں کپڑے؟ وہ اس کے قریب آئی تو اسماعیل مسکرا دیا۔ اٹس اوکے گڑیا، آپ ہٹیں میں کر دیتی ہوں۔ اس نے پیالہ میز پر رکھا۔ اٹس اوکے بیٹا، میں کر لوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں کریں گے؟ اس نے بہت مان سے کہا تو اسماعیل نے قمیض چھوڑ دی۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ کر دے۔ امی نے ساگ بھیجا ہے آپ کے لیے، اس نے اسماعیل کو بتایا۔ میں تو وہیں آ رہا تھا، پھپھو نے یہاں بھیج دیا۔ کوئی بات نہیں، آپ وہیں چلے جائیں، یہ میں فریج میں رکھ دیتی ہوں۔ اس نے بہت پیار سے اسماعیل کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو اسماعیل نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ 16 برس کی عمر اتنی سنجیدہ اور سوبر تو نہیں ہوتی۔ یہ احساس ذمہ داری کہاں سے لی اس معصوم سی بچی نے؟ وہ گندمی رنگت کی پرکشش نقوش معصوم سی بچی تھی۔ اسماعیل کے یوں دیکھنے پر آئلہ متوجہ ہوئی تو وہ گہری سانس لیتے اس کے پاس آئے۔ نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بدر کو بہت پسند ہے ساگ، تم فریج میں رکھ دو، پھر ہم لوگ چلتے ہیں۔ آئلہ نے ان کے پلٹتے وجود کو دیکھا۔ ان کا صرف لہجہ ہی الیاس کے لہجے جیسا نہیں تھا، بلکہ جب وہ یوں شفقت سے پیش آتے تو اسے الیاس ہی لگتے تھے۔ وہ جا چکے تھے جبکہ آئلہ وہیں ساکت کھڑی تھی۔ بدر یامین اس کے ماموں کی دوسری اولاد اور نہ سمجھ میں آنے والی اولاد تھی۔ شاید ماموں مامی نے اس کا نام اس کی صورت دیکھ کر رکھا تھا، کیونکہ بلا شبہ وہ بہت وجیہہ اور ہینڈسم نوجوان تھا۔ ماموں کے 4 بیٹے تھے، ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اور وہ لوگ اپنی بیٹی کی محبت آئلہ پر لٹاتے تھے۔ اس کا نام بھی ماموں نے ہی رکھا تھا۔ وہ سب کی چہیتی اور لاڈلی تھی۔ ماموں مامی اسماعیل بھائی سب اس سے بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے تو ارحم اور آلیان اسے آپی آپی پکارتے نہیں تھکتے تھے۔ ان کے گھرانے سے صرف بدر یامین تھا جس کی کچھ بنتی نہیں تھی آئلہ الیاس کے ساتھ۔ اس کی وجہ شاید یہی رہی ہو کہ وہ تقریباً ہم عمر تھے۔ آئلہ بلاول سے 11 ماہ چھوٹی تھی، جبکہ بدر بلاول سے 10 ماہ بڑا تھا۔ وہ دونوں قریبی قصبے میں ایف ایس سی پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹ تھے۔ آئلہ میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ چکی تھی اور کسی نے اس کے آگے پڑھنے پر زور بھی نہیں دیا تھا، جبکہ اس کی خواہش تھی اسے پڑھائی کے لیے فورس کیا جائے، لیکن اس کے ماں باپ نے اس پر کبھی کسی کام یا بات کے لیے دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ اس کا جو دل چاہتا وہ وہی کرتی، اور اس کی زندگی کا یہی دکھ تھا۔ اسے روک ٹوک چاہیے تھی۔ اس کا باپ برسوں سے اس سے دور تھا تو ماں بھی جانے کیوں نظریں چرائے رہتی۔ بلا شبہ وہ سب کی لاڈلی تھی۔ ماموں مامی، فائز بھائی، اسماعیل، سب لوگ اس سے بہت محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن اسے ان سب کی نہیں، اپنے والدین کی محبت چاہیے تھی۔ اس کا باپ روایتی باپوں کی طرح اسے سینے سے لگا کر پیار کرے، اور ماں عام ماؤں کی طرح اسے نہ پڑھنے پر ٹوکے، بلاول کی طرح ہی ڈانٹے، اسے اسپیشل بچوں کی طرح کا برتاؤ نہ کیا جائے، اور یہ حسرتیں اس کے ساتھ ہی پل کر جوان ہوئی تھیں، اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ جیسے امر بیل کی طرح اس کے وجود سے لپٹتی اسے کھوکھلا کیے جا رہی تھی۔ 7 برس کی عمر سے وہ تنہا تھی، محبت بھرے رشتوں کے درمیان والدین کی محبت کو ترستی، لیکن اس نے اپنے دکھ اور تنہائیاں کبھی کسی پر عیاں نہیں کی تھی۔ وہ جب بھی روئی اپنے رب کے سامنے روئی تھی۔
دور آسمانوں پر چاند تھا جو اس کی محرومیوں اور رنجوں کا گواہ تھا۔ کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بدر اور بلاول کے ساتھ ہر وقت لڑتی جھگڑتی لڑکی کے اندر کتنی محرومیوں کا ڈیرا ہے۔ ارے یہ پکڑو، شرٹ پریس کر کے لاؤ۔ بدر نے کرکٹ میچ دیکھتے ارحم کو شرٹ تھمائی۔ وہ بے دلی سے اٹھا کیونکہ انکار تو کر نہیں سکتا تھا۔ وہ خوب جما کر شرٹ پریس کر کے دیکھ رہا تھا، مگر سلوٹیں تھیں کہ نکل کے نہیں دے رہی تھیں، اور وہ یہ بھی جانتا تھا اگر سلوٹیں رہ گئیں تو بدر یامین نے شرٹ اس کے منہ پر دے مارنی ہے۔ وہ خود اب میچ دیکھ رہا تھا۔ وہ روحانسا ہو گیا، پھر ایک نظر اندر جھانکا اور دبے پاؤں چلتا پھپھو کے گھر آ گیا۔ آپ سے ایک فیور چاہیے، پلیز تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ہاں آ جائیں۔ وہ اس کا جواب سنے بنا واپس پلٹ گیا تھا۔ اسے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ آئی تو بدر ارحم کو ڈانٹ رہا تھا۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو مگر ایک شرٹ نہیں پریس کر سکتے ڈھنگ سے۔ وہ دانت پیستے ہوئے سر جھکائے کھڑے ارحم پر برس رہا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر تمہاری جگہ ہماری کوئی بہن ہوتی۔ اب اپنی شکل میرے سامنے سے لے کر چلے جاؤ، شام تک میرے سامنے مت آنا، اور خبردار اگر ٹی وی کے پاس بھی پھٹکے تو۔ ارحم کی خاموشی اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ آئلہ کو بولنا پڑا۔ بدر نے خفگی سے اسے دیکھا جبکہ ارحم نے پرسکون سانس خارج کی۔ تم کبھی پیار سے بھی بات کرتے ہو؟ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم سے مطلب، جاؤ یہاں سے، اس نے خفگی سے کہا۔ ارحم نے ملتجی نظر آئلہ پر ڈالی۔ لاؤ میں کر دیتی ہوں، اس نے برآمدے میں آئرن سٹینڈ کے پاس کھڑے بدر سے کہا۔ رہنے دو، وہ چلایا۔ یہ ایسے پریس نہیں ہوگی، کاٹن کی ہے، پہلے اس پر تھوڑا پانی چھڑکو۔ بدر نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ ایسے پریس نہیں ہوگی۔ اسے لگا بدر نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، اسی لیے بات دہرائی، تو بدر سر ہلاتا شرٹ چھوڑ کر پیچھے بیٹھ گیا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ کر دے، اور اب یہ اس کی قسمت کے بدر کو پریس شدہ شرٹ بھا گئی، اور اس کے بعد اسے جب بھی کپڑے استری کرانے ہوتے اس کے پاس جا پہنچتا۔ آئلہ پلیز یہ ذرا پریس کر دو۔ اس کے انداز میں اس قدر لاپرواہی اور بے نیازی ہوگی گویا وہ اس پر کوئی احسان عظیم کر رہا ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی بلاول بھی وقت بے وقت اس کے سر ہو جاتا۔ ایک ڈیڑھ ہفتہ تو اس نے بنا چوں چراں کیے ان کے کپڑے کر دیے، پھر وہ بھی تنگ آ گئی۔ ملازمہ تو نہیں ہوں تم دونوں کی، اپنے کام خود کرو، اس نے بے مروتی سے کہا۔ بلاول بیچارہ تو اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، مگر بدر یامین ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا آئلہ کو چاکلیٹ اور چپس پسند ہیں۔ اگلے روز وہ چاکلیٹ لے کر اس کے پاس آ پہنچا۔ وہ برآمدے میں چارپائی پر لیٹی میگزین پڑھ رہی تھی جو ہر ہفتے فائز اور اسماعیل اس کے لیے لاتے تھے۔ بدر نے میگزین چپٹ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ادھر دو میرا میگزین، اس نے خفگی سے کہتے بدر کو گھورا۔ میرے کپڑے پریس کر دو، صبح پہننے ہیں، آئلہ کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت اطمینان سے کہا۔ میں نہیں کر رہی، ادھر دو میگزین۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو بدر نے ہاتھ بلند کر کے میگزین اس کی پہنچ سے دور کر دیا۔ کر دو نا، دیکھو تمہارے ہاتھ سے پریس شدہ کپڑے مجھے پسند ہیں، اس نے یوں کہا گویا وہ اس کے منہ سے یہ تعریفی کلمات سننے کے لیے مری جا رہی ہو۔ بدر یامین، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اگر مجھے غصہ آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا، اس نے دھمکایا۔ ایک منٹ، اس نے جیب سے چاکلیٹ نکالی۔ تم میرے کپڑے پریس کر دو، یہ تمہاری، اگر مکر گئے اپنی بات سے تو تم جانتی ہو آئلہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اوکے لاؤ۔ آئلہ نے جب کپڑے اس سے لیے تو اس نے شرافت سے چاکلیٹ بھی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس روز کے بعد تو جیسے انہیں آئلہ سے کام نکلوانے کا گر آ گیا تھا۔ جب بھی کام ہوتا چاکلیٹ یا چپس کا پیکٹ لے کر آ جاتے اور وہ باخوشی ان کے کام کر دیتی، اور وہ لوگ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ یہ سب تو بس ایک دکھاوا ہے۔ وہ ان لوگوں پر ظاہر کرتی گویا ان کے کام وہ چاکلیٹ یا چپس کے لیے کرتی ہے۔ اگر وہ یہ بات جان لیتے کہ آئلہ الیاس یہ سب اپنے اندر کی بڑھتی ہوئی اداسیوں سے گھبرا کر
مصروفیات میں پناہ ڈھونڈتی ہے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی، مگر عائلہ الیاس سمجھ میں آنے والی چیز کہاں تھی۔ ان دنوں بدر، یمین اور بلاول امتحان کے بعد فارغ تھے۔ بلاول ان چھٹیوں میں کمپیوٹر شارٹ کورس کرنے جا رہا تھا، جبکہ بدر فل انجوائمنٹ کے موڈ میں تھا۔ مامی چاہتی تھی وہ بھی بلاول کے ساتھ کورس کر لے، مگر وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ ان مصروفیات کے دنوں میں اس کے ہاتھ ایک مشغلہ لگا تھا۔ وہ ہر وقت لڑائی جھگڑا کر رہا ہوتا، اور وہ بھی عائلہ کے ساتھ۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے بدر تم نے؟ کیوں بیچاری بچی کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ بیچاری بچی، وہ تھپ تھپ کرتا نکل جاتا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ مامی اسے ہر وقت کورس کے لیے منانے کی کوشش کرتی رہتی، اور ایسا انسان جس پر کبھی روک ٹوک نہ ہوئی ہو اور نہ ہی کبھی کسی بات کے لیے سختی کی گئی ہو، جب اچانک ہی اس پر کسی بات کا دباؤ ڈالا جائے تو وہ چڑچڑا تو ضرور ہوتا ہے، اور وہ ہو رہا تھا۔ چڑچڑاہٹ غصے میں بدلتی تو پھر وہ عائلہ سے جھگڑتا تھا۔ اس وقت وہ برآمدے میں کرسی پر نیند راز تھا، ٹانگیں چارپائی پر پھیلا رکھی تھی، کانوں میں ہینڈ فری سیٹ تھے۔ ارحم اور آلیان اس کے پاس بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے۔ جب عائلہ ان کے پاس آ بیٹھی، بدر نے ایک نظر اسے دیکھا اور ٹانگیں نیچے کر لی۔ تم اتنے ضدی کیوں ہو بدر؟ مان کیوں نہیں جاتے کورس کے لیے؟ تینوں بھائیوں نے اس کی طرف دیکھا، مگر بولا صرف بدر ہی تھا۔ میری مرضی، میں کروں یا نہ کروں۔ وہ اکتایا ہوا تھا، پچھلے 2 ہفتوں سے ایک ہی بات کی رٹ سن سن کر بیزار ہو چکا تھا۔ تم خوش قسمت ہو بدر، تمہیں سب لوگ فورس تو کر رہے ہیں کچھ کرنے پر، مجھے دیکھو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، جو دل چاہے کروں۔ اوہ خوش قسمتی! وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم کسے کہتی ہو خوش قسمتی؟ پیار کو۔ عائلہ کے بے ساختہ پن پر وہ چونکا۔ پیار؟ ہاں پیار، وہ پیار جو سب لوگ تم سے کرتے ہیں۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا تو بدر نے سر جھٹکا۔ تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ سب لوگ تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ اس دفعہ لہجے میں خفگی تھی۔ ارحم اور آلیان اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ تھے۔ مجھے اس میں بالکل شک نہیں کہ سب لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کسی انسان کو ایسے کام کے لیے پریشرائز کریں جس میں اس کا رتی برابر انٹرسٹ نہیں۔ اس بار وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کیا تم شخصی آزادی نامی کسی چیز سے واقف ہو عائلہ الیاس؟ رہنے دو بیٹا، مرضی کا مالک ہے، یہ کرے گا تو وہی جو اس کا دل چاہے گا، خامخواہ پتھر سے سر پھوڑنے کا فائدہ۔ مامی سبزی کی ٹوکری لے کر ان کے پاس آ گئیں، اور ان کے طنز پر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انداز میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ فار گاڈ سیک امی، وہ خفگی سے کہتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ مامی ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئیں۔ پھپھو پلیز چائے دے دیں، آج میری امی مجھے کھانے کے لیے کچھ دینے پر راضی نہیں ہے۔ بدر درمیانی دیوار پر بیٹھا فاطمہ سے کہہ رہا تھا، جبکہ عائلہ اس کی طرف سے پیٹھ موڑے پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہی تھی۔ پچھلے 3 روز سے وہ نہ تو ان کے ہاں گئی تھی اور نہ ہی اس سے بات کر رہی تھی۔ تو تم نے ایسی حرکت کی ہی کیوں جس کی وجہ سے کھانا پانی بند ہو گیا؟ فاطمہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اچھل کر نیچے پھپھو کے پاس آ گیا۔ عائلہ اٹھ گئی۔ آپ بھی خفا ہیں؟ اس نے پھپھو سے پوچھا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی بدر۔ اف، اس نے بال نوچ ڈالے۔ مجھے لگتا ہے سب لوگوں نے صرف ضد باندھ لی ہے کہ مجھے مجبور کر کے چھوڑیں گے۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے پھپھو؟ میں نے کبھی کسی کی بات نہیں ٹالی، اب اگر نہیں مان رہا تو کیوں کوئی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا سوائے فائز بھائی کے؟ اوکے، میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، کل سے جا رہا ہوں میں بلاول کے ساتھ، پلیز اب تو مان جائیں۔ ادھر صبح سے امی کی منتیں کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ میرا بچہ، یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات۔ پھپھو نے نہال ہو کر اس کی پیشانی چوم لی۔ چلو ناشتہ کرو۔ میں ناشتہ کر چکا ہوں۔ وہ اٹھا۔ ابھی تو کہہ رہے تھے امی نے کھانے کو کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے اس کی غلط بیانی پر گھورا تو وہ مسکرا دیا۔
پھر ہینڈ پمپ کے پاس ہاتھ دھوتی آئلہ کو دیکھا اور قدم اس طرف بڑھا دیے۔ پھپھو نے بے ساختہ اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھا۔ زیادہ فاصلہ نہ ہونے کے باعث وہ بآسانی ان کی آواز سن سکتی تھی۔ تم ناراض ہو؟ نیم کے پیڑ سے پتا توڑتے پوچھا۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم سے ناراض ہوتی پھروں۔ اب وہ رگڑ رگڑ کر پاؤں دھو رہی تھی۔ کیا کھال ادھیڑو گی؟ پاؤں کی گندمی رنگت سرخ ہوتے دیکھ کر خفگی سے کہا، لیکن وہ اس کی بات پر توجہ دیے بنا پاؤں دھوتی رہی۔ میں دیواروں سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی مصروفیت کو نظر انداز کرتے وہ بولا۔ میں کل جا رہا ہوں، فارم منگوا لیے ہیں۔ اس کے جواب نہ دینے پر اس نے خود ہی بتا دیا، مگر آئلہ نے تو نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی، اور اس کی خاموشی پر بدر کا دل چاہا ایک تھپڑ اس کے گال پر جڑ دے۔ بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ آئلہ نے سر اٹھا کر اس کا ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تمہاری زندگی ہے، جو چاہے کرو۔ میں کون ہوتی ہوں تمہارے معاملات میں دخل دینے والی؟ چلو اچھا ہوا تم خود ہی سمجھ گئی۔ اب اپنی شکل لے کر میرے سامنے مت آنا۔ خفگی سے کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، اور وہ کر کے رہ گئی۔ بلاول ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، جبکہ بدر سنجیدگی سے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یار سچ میں مزہ آ گیا، میں جو چاہ رہا تھا وہ ہو گیا۔ بلاول ہنسی روک کر بامشکل بولا، تم نے مجھے بہت ستایا ہے۔ امی ہمیشہ تمہاری مثالیں دے کر مجھے شرم دلاتی تھیں۔ میری بہت خواہش تھی تمہیں بھی ڈانٹ پڑے۔ مجھے معلوم تھا تمہیں ایسے شارٹ کورس میں ذرا دلچسپی نہیں، اس لیے میں نے پلان بنایا اور دیکھو کامیاب رہا۔ خوب، بہت خوب بدر یامین۔ بلاول کا چہرہ اس قدر ہنسنے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ بدر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مبارک ہو، تم کامیاب رہے، مجھے سب سے ڈانٹ پڑ گئی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر پلٹا تو بلاول نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ تم ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں، بلکہ شکر گزار ہوں کہ تمہاری وجہ سے میرا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ چھڑا کے پلٹ گیا۔ کچھ زیادہ ہو گیا؟ بلاول نے ہاتھ سر پر پھیرا۔ تمہارے ابا کی بہت خواہش تھی کہ ان کی بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، فاطمہ نے اس کے بالوں میں مساج کرتے جانے کس دھن میں کہا۔ آئلہ نے بے ساختہ ماں کا چہرہ دیکھا، جو نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر دکھ کے سائے لہرا رہے تھے۔ آئلہ نے بے ساختہ ان کا تیل سے چپڑا ہاتھ چوم لیا تو وہ یوں چونکی جیسے نیند سے جاگی ہوں۔ تو کبھی کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی اور حیرت سے اس کے جگمگاتے چہرے کو دیکھا۔ کیا نہیں کہا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا، گویا انہیں اپنے الفاظ یاد نہیں تھے۔ ابا چاہتے ہیں نا میں بہت سارا پڑھوں، تو کبھی کہا کیوں نہیں؟ فاطمہ نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ جاؤ نہا لو۔ وہ اٹھ گئی۔ آئلہ بہت خوش تھی، اسے اپنے ابا سے بہت محبت تھی، اور آج ان کی ایک خواہش معلوم ہوئی تھی، اور وہ ان کی خوشی کے لیے تو جان بھی دے سکتی تھی۔ یہ تو پھر پڑھائی تھی۔ ویکینڈ پر فائز بھائی آئے تو ان سے کہہ دیا کہ اسے پڑھنا ہے، بھلا انہیں کیا اعتراض ہونا تھا۔ اس نے پرائیویٹ انٹر کی تیاری کی۔ ایگزامز کے دوران وہ واپسی پر سب کو بتاتی کہ اس کے پیپرز بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ وہ آخری پرچہ دے کر آئی تھی اور مزے سے لمبی نیند کا ارادہ کر کے لیٹی تھی، لیکن اسے لیٹے ابھی 2-4 منٹ ہوئے تھے جب امی کی آواز آئی۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ تیزی سے چپل پاؤں میں ڈالتی ہوئی باہر آئی۔ ابا، مجھے بھی بات کرنی ہے۔ وہ ہاتھ بڑھائے فون مانگ رہی تھی۔ وہ انہیں ایگزامز کے متعلق بتانا چاہتی تھی کہ کتنے اچھے ہوئے۔ اس کے چہرے پر خوشی جھلملا رہی تھی، جبکہ فاطمہ اس کے چہرے کو تکے جا رہی تھی، ایک بے خودی سی تھی جو انہیں آئلہ کو دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے خود ہی ماں کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ ہیلو ابا۔ خوشی سے نہال کپ کپاتے لب لرز کر مایوسی سے سکڑ گئے، کیونکہ دوسری طرف گہرا سکوت تھا، یعنی فون کٹ گیا تھا یا پھر کاٹ دیا گیا تھا۔ حقیقت جو بھی تھی، لیکن وہ آئلہ الیاس کو بے توقیر کر گئی تھی۔ وہ بے جان ٹانگوں سے نیچے بیٹھی،
چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ فاطمہ نے اس کا بے رنگ ہوتا چہرہ اپنے ہاتھوں میں سمیٹ کر اس کی پیشانی چومی۔ شاید لائن کٹ گئی۔ وہ پھر بات کریں گے نا تم سے؟ پتہ ہے انہوں نے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں بھی بھیجی ہیں، ابھی ایک دو روز میں مل جائیں گی۔ اس کا پھیکا پڑتا چہرہ انہیں اذیت دے رہا تھا، اسی لیے بے ربطگی سے بول رہی تھی، اور یہی بے ربطگی ظاہر کر رہی تھی کہ فون ابا نے خود کاٹا ہے، مگر وہ ماں کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں ابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ جملہ بولتے ہوئے اس کا دل کیسے کرلایا تھا۔ یہ بات وہ جانتی تھی یا اس کا رب؟ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ جی بھر کے رونا چاہتی تھی لیکن رو نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا فاطمہ ابھی اس کے پیچھے آئیں گی، اور وہ واقعی چند لمحوں میں اس کے کمرے میں آ گئی تو اس نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں بند کر لیں۔ فاطمہ نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا جو آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی چل گئی۔ وہ تیزی سے پلٹ گئیں اور آئلہ کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ اگر اس وقت کوئی آئلہ الیاس سے اس کی سب سے بڑی خواہش پوچھتا تو وہ کہتی کہ ایسی جگہ چاہیے جہاں وہ اپنے دکھ اور محرومیوں پر جی بھر کے روئے، اور کوئی اس سے نہ پوچھے کہ تمہاری آنکھ نم کیوں ہے۔ آنکھیں رگڑتی وہ چپل پہن کر باہر نکلی۔ فاطمہ شاید ماموں کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ برآمدے میں ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بدر اور بلاول دیوار پھاند کر ادھر آ گئے۔ فاطمہ نے ہی انہیں بھیجا تھا۔ لو، یہ افلاطون کی جانشین یہاں بیٹھی ہے۔ وہاں پھپھو پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے، مگر آئلہ چپ چاپ بیٹھی غیر مرئی نکتے کو گھورتی رہی۔ ایسے نہ کرو بھائی، تمہاری شکل تو پہلے ہی بن مانس جیسی ہے۔ ایسے منہ لٹکا کر بیٹھو گی تو کہیں ایسا نہ ہو ہم تمہیں زو میں چھوڑنے پر غور کرنا شروع کر دیں۔ بلاول نے بدر کو دیکھتے شرارت بھری معصومیت سے کہا، مگر وہ چپ رہی۔ ہیلو میڈم، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، کہیں بیٹھے بٹھائے مرمرا تو نہیں گئی؟ بدر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو آئلہ نے گلابی آنکھوں سے اسے دیکھا، مگر بولی پھر بھی نہیں۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا اسے بولنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ بدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم سے بڑے دکھ میری زندگی میں بھرے پڑے ہیں بدر یامین۔ بھرایا لہجہ، نم آنکھیں، وہ حیران ہی تو رہ گئے۔ کیا ہوا؟ کیسے دکھ؟ بدر نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ سنبھلی۔ پچھلے 12.5 برس سے وہ کسی کے سامنے نہیں روئی تھی، تو اب کیوں روتی تھی؟ اس نے چہرہ رگڑا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بھلا کیا دکھ ہوگا؟ وہ مسکرائی۔ ڈرامے ان کے سامنے کرنا جو تمہیں جانتے نہ ہوں۔ اب انسانوں کی طرح شرافت سے بتا دو، کون سے دکھ کی بات کر رہی تھی تم؟ بدر اب ٹلنے والا نہیں تھا۔ تم ہو نا دکھ بدر یامین؟ سب سے بڑا دکھ تو یہی ہے کہ صبح و شام تمہاری شکل دیکھنا پڑتی ہے۔ بہت اچھا، اب دوسرے دکھوں کا بھی بتا دو، اس نے سعادت مندی سے کہا تو آئلہ کی آنکھیں اس کے لب و لہجے پر پھر سے بھر آئیں۔ بلاول تو گویا ساکت و سامت بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا دکھ تھا اس کی پیاری بہن کو؟ تم جاؤ یہاں سے، آنکھیں رگڑتے بدر سے کہا۔ خفگی بھرا انداز تھا۔ تم جانتی ہو جب تک وجہ نہیں بتاؤ گی میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ کیوں بلا وجہ خود کو تھکا رہی ہو؟ اس نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ کیا میں تمہارے معاملات میں مداخلت کرتی ہوں جو تم ٹانگ اڑا رہے ہو؟ اس نے دانت پیستے بدر کو گھورا۔ تمہاری یادداشت کمزور تو نہیں؟ کچھ عرصہ قبل ہی تو تم نے مجھے کورس کے لیے اکسایا تھا۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا۔ میری نہیں، تم نے سب لوگوں کی بات مانی تھی، مجھ پر احسان نہیں ہے۔ اوکے، لیو اٹ۔ تم کس دکھ کا ذکر کر رہی تھی؟ اور دیکھو جھوٹ مت بولنا اور نہ ہی غلط بیانی سے کام لینا، اس نے وارن کیا۔ تم دفع کیوں نہیں ہو جاتے یہاں سے؟ اگر وہ ایک دو بار پھر سے پوچھتا تو وہ یقیناً سچ کہہ دیتی،
کسی بدتمیزی سے کہا تو وہ چپ رہ گیا۔ آئلہ بتاؤ نا پلیز، کیا ہوا ہے؟ تم کون سے دکھ کا ذکر کر رہی تھی؟ بلاول نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو وہ اس کے شانے سے سر ٹکا کر رو دی۔ علی پلیز بتاؤ نا، بلاول نے پریشانی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹتے نرمی سے پوچھا۔ میرے پیپرز بالکل اچھے نہیں ہوئے، میں فیل ہو جاؤں گی۔ اسے بروقت بہانہ سوچ گیا۔ بلاول پرسکون ہوتا مسکرا دیا، جبکہ بدر بغور اس کا بکھرا انداز دیکھتا رہا۔ اسے رتی برابر یقین نہیں تھا کہ اس کے یوں رونے کے پیچھے یہ وجہ ہوگی۔ کچھ بہت خاص تھا جو وہ چھپا رہی تھی، اور وہ اسے یہ کہہ کر مزید دکھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اٹھ گیا۔ پگلی، بھلا یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ پھر سے ٹرائی کر لینا۔ بلاول نے اس کے آنسو پونچھے اور آئلہ اپنے رب کے صدقے واری جا رہی تھی، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ تم نے بدر کو ہرٹ کر دیا علی، اس سے ایکسکیوز کر لینا۔ بلاول اس کی کیفیت سے بے خبر کہہ رہا تھا تو وہ سر ہلا کے مسکرا دی۔ دکھ ہے، احساس جرم ہے، کیا ہے؟ کوئی اندر سے توڑتا ہے مجھے۔ وہ بالکل ساکت بیٹھی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی، یوں جیسے سمجھ نہ پا رہی ہوں کیا وہی سچ تھا جو اس نے سنا۔ فاطمہ کا پرسکون انداز گواہ تھا، یہی سچ ہے۔ الیاس واپس آ رہے تھے، کبھی واپس نہ جانے کے لیے، اور آئلہ کو جب یقین ہو گیا حقیقت یہی ہے تو اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اس سے خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی، اور یہ بات سبھی نے نوٹ کی تھی۔ پچھلے 6 ماہ میں ان کی زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں۔ اسماعیل اور فائز کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ فائز شہر ہی میں شفٹ ہو گیا تھا، جبکہ اسماعیل کی بیوی عائشہ وہیں تھی۔ بلاول اور بدر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکے تھے۔ آئلہ BA کی تیاری کر رہی تھی۔ بدر یامین نے اس سے الجھنا چھوڑ دیا تھا، وہ بہت مصروف رہتا تھا۔ آئلہ اب باخوشی ان کے کام کر دیتی۔ جب وہ بلاول کے کپڑے نکالتی تو بدر چپکے سے اپنے کپڑے بھی رکھ جاتا۔ اس کا خیال تھا وہ نہیں جانتی، مگر آئلہ اس کے کپڑے پہچانتی تھی۔ وہ خود ہی تو اسے یہ موقع دیتی تھی۔ آئلہ نے خود کو بری طرح کاموں میں الجھا لیا تھا۔ اسے اپنے باپ سے عشق تھا، اس کے دکھ اور محرومیاں اسے کھوکھلا کیے دے رہی تھیں۔ کبھی وہ وقت تھا جب الیاس کو بھی بیٹی سے شدید محبت ہوا کرتی تھی، لیکن وہ ماضی کا قصہ ہو کر رہ گیا تھا۔ 6 ماہ قبل الیاس چند دنوں کے لیے فائز اور اسماعیل کی شادی کے لیے چھٹی لے کر آئے تھے، پھر فوراً ہی ان کی واپسی ہو گئی تھی۔ آئلہ جو ان سے ملنے کو بے تاب تھی، ان کے سینے سے لگ کر بے تحاشا رونا چاہتی تھی۔ جب ان کے سامنے گئی تو اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اگر وہ نفرت سے اس سے منہ موڑ لیتے تو وہ اتنی دکھی نہ ہوتی، مگر یہاں معاملہ ہی کچھ عجیب ہوا تھا۔ الیاس نے جب اس کی صورت دیکھی تھی تو جہاں ان کا دل سینے میں پوری شدت سے پھڑپڑایا تھا، وہیں چہرے پر کسی ویران کھنڈر اور زلزلے کے سے آثار نظر آئے تھے، اور یہ دیکھ کر آئلہ الیاس کی گویا دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ اس کے لیے بہت سے تحائف بھیجا کرتے، مگر اسے یہ تمام چیزیں نہیں چاہیے تھیں۔ اسے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اپنی محرومیوں کو رونا تھا، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ گئے تھے، مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر جاتی۔ چند لمحوں بعد اس نے قدموں کی آہٹ پر جھکا چہرہ اٹھایا تو گویا ساکت رہ گئی۔ الیاس اس کے سامنے تھے۔ وہ خود ہی آگے بڑھے اور اسے سینے سے لگا لیا، نم آنکھوں سے اس کے ریشمی بالوں کا بوسہ لیا تو وہ یوں بلک بلک کر روئی کہ سب کو ہی رلا دیا۔ الیاس بہت جلد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتی تھی انکار کر دے، ابھی تو اس نے جی بھر کے اپنے ابا سے پیار بھی نہیں کیا تھا، مگر ان کے چہرے پر آئلہ کی شادی کے ذکر پر جو اطمینان اور جگمگاہٹ ہوتی تھی، وہ آئلہ کو بہت پیاری اور عزیز تھی۔ اس نے انکار کو اندر ہی دبا دیا۔ اگر اس کے باپ کو اس کی شادی سے اطمینان ملتا ہے تو وہ کچھ نہیں بولے گی، اور پھر گویا سلسلہ چل نکلا۔ آئے دن لوگ آ جا رہے ہوتے، مگر حیرت کی بات تھی کوئی بھی پلٹ کر نہ آتا۔ آئلہ کا تو معلوم نہیں تھا، مگر بدر اکتا گیا، اور اسی اکتاہٹ اور جھنجھلاہٹ میں ماں کے پاس جا بیٹھا۔
انہوں نے سالن بھونتے اس کا وجیہ چہرہ دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ فضول قسم کی پریڈ کب ختم ہوگی؟ آئے دن لوگ منہ اٹھائے چلے آتے ہیں۔ امی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ان کے جواب نہ دینے پر اس نے پھر کہا۔ وہ اب آٹا گوندھ رہی تھی۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ عائلہ خوبصورت، پڑھی لکھی، سلیقہ مند ہے۔ آخر کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں لوگوں کی؟ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ صوفیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ضروری نہیں ہے بدر، جو چیز ہمیں اچھی اور مکمل لگ رہی ہو وہ دوسروں کو بھی ایسے ہی لگے۔ آٹا ڈھک کر ہاتھ دھوتے سنجیدگی سے کہا۔ فرقان صحن میں چارپائی پر افسردہ سے لیٹے تھے۔ اف، پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں آپ۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا تو صوفیہ فرقان کی چارپائی کی پائنتی پر آ بیٹھی۔ فرقان، کیوں نہ ہم بدر کے لیے عائلہ کا ہاتھ مانگ لیں؟ وہ اٹھ بیٹھے۔ میری بھی یہی خواہش ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں اپنی بہن عزیز از جان بہنوئی اور بھانجی کی اتنے برسوں کی تکلیف کا کچھ تو مداوع ہو۔ اگر اسماعیل، ارحم یا آلیان اس کے ہم عمر ہوتے تو میں ایک پل بھی نہ سوچتا، مگر بدر کو تم بھی جانتی ہو، اسے ہر چیز بے داغ اور پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ جو انسان بے جان چیزوں کے لیے اتنا جنونی ہو وہ شریک حیات کے لیے کیا کرے گا؟ وہ میری اولاد ہے اور میں نہیں چاہتا وہ میرے فیصلے پر سر جھکا دے اور پوری زندگی ایک خلش کے ساتھ گزارے۔ مگر فرقان، آپ نے دیکھا وہ کتنی پرواہ کرتا ہے اس کی۔ اب تو لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتا۔ میں بات کرتی ہوں اس سے۔ انہیں امید تھی وہ چپ رہ گئے۔ اگلی صبح روز جیسی ہی تھی۔ وہ لوگ بدر کے منتظر تھے جو تیار ہو رہا تھا۔ ارحم کالج کے لیے تیار تھا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچی تو چاروں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ یلو جینز، وائٹ شرٹ میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہ کیا بچوں کی طرح پین استعمال کرتے ہو؟ تم پوائنٹر یا کلیپر کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اس نے ارحم کو پین میں سیاہی بھرتے دیکھ کر ٹوکا تو وہ مسکرا دیا۔ بھائی، مجھے پین سے لکھنے میں مزہ آتا ہے۔ اگلے ہی پل اس کا منہ کھل گیا کیونکہ اس نے پین جھٹکا تھا اور اس کی سیاہی بدر یامین کی شرٹ پر گری تھی۔ اف، وہ جھنجھلاتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد واپسی ہوئی تو شرٹ تبدیل تھی۔ کیوں بدل لی شرٹ؟ ذرا سی سیاہی تو گری تھی، صوفیہ نے بے ساختہ کہا۔ امی، مجھے بے داغ چیزیں پسند ہیں اور میں ان پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اور ایسی باتیں تو وہ بچپن سے ہی کرتا آ رہا تھا، مگر آج سے قبل صوفیہ اور فرقان کو کبھی اتنا دکھ نہیں ہوا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے اور وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ نہ جانے کس کی دعائیں رنگ لائی تھیں، عائلہ کا رشتہ ہو گیا تھا۔ لڑکے والے جلد شادی پر زور دے رہے تھے۔ 1.5 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ سب ہی خوش اور مطمئن تھے، جن میں سر فہرست بدر تھا۔ اس نے تو باقاعدہ مبارکباد دی تھی عائلہ کو۔ فائز اور الیاس اسے شہر لے گئے تھے۔ 1.5 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تھی۔ سب ہی خوش اور مطمئن تھے، جن میں سر فہرست بدر تھا۔ اس نے تو باقاعدہ مبارکباد دی تھی عائلہ کو۔ فائز اور الیاس اسے شہر لے گئے تھے، جبکہ ارحم اور آلیان بھی فارغ تھے تو وہ بھی شہر چلے گئے۔ اس روز فرقان، صوفیہ اور بدر پھپھو کے ہاں تھے۔ جب عائلہ کی ہونے والی ساس لال بھبوکا چہرے کے ساتھ ان کے لیے گفٹ لیے چلی آئی اور تمام گفٹ حیران پریشان الیاس کے قدموں میں پھینکے۔ حد ہے دوغلے پن اور منافقت کی۔ خدا کی پناہ، ایک میرا ہی بیٹا ملا تھا تم لوگوں کو اپنی بد کردار بیٹی کے لیے۔ ان چاروں کے چہرے سرخ پڑ گئے، لیکن بدر بم کی طرح پھٹا تھا۔ آپ نے ایک لفظ بھی اور کہا تو میں آپ کی عمر کا لحاظ کیے بغیر آپ کو اٹھا کر گلی میں پھینک دوں گا۔ اور وہ انہیں حقارت بھری نظروں سے دیکھتی پلٹ گئی۔ انکل، آپ کو اس خاتون کا منہ توڑنا چاہیے تھا، اس نے بہت خفگی سے سر ہاتھوں پر گرائے الیاس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو فرقان نے اس کی طرف دیکھا۔
تم جاؤ یہاں سے بدر۔ ان کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس سے اس لہجے میں بات کر رہے تھے۔ وہ لب بھیجتا ہوا باہر نکل گیا۔ رات گئے واپسی ہوئی، تب بھی غصہ کم نہیں ہوا تھا، اور اس نے آتے ہی وہی بات کہی تھی۔ صوفیہ اسے بازو سے تھامتے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ فرقان تھکے قدموں سے ان کے پیچھے آئی۔ آپ لوگوں کو اس عورت کا منہ توڑنا چاہیے تھا بابا، جس نے ہماری عزت اچالنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ فرقان نے اس کی طرف دیکھا۔ کس منہ سے اس کا منہ توڑتے بدر؟ ان کے لہجے میں دکھ اور اذیت تھی، اور بدر یامین کے سر پر گویا چھت گری تھی۔ میں تمہیں بتاؤں بدر یامین، ان کی آواز بلند ہوئی۔ بدر بت بن گیا۔ وہ ایک کم ظرف عورت تھی، بلکہ وہی کیا، ہم سب، پورا معاشرہ، سب کم ظرف لوگ ہیں۔ گناہ کرنے والے کا گریبان نہیں پکڑتے، معصوم کو سنگسار کرتے ہیں۔ آج اگر وہ بچی، اس کے والدین پل پل جی اور مر رہے ہیں، تو قصوروار وہ نہیں، ہم ہیں۔ گناہ گار وہ نہیں، یہ گندا ہوس بھرا حیوانوں کا معاشرہ ہے۔ تم، میں، ہم سب گناہ گار ہیں عائلہ الیاس کے۔ وہ ہانپ گئے۔ ان کی آنکھیں نم اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیسا بھیانک دن تھا جب وہ 6 سالہ بچی کسی حیوان کی ہوس کی بھیٹ چڑھ گئی تھی، اور فاطمہ اور الیاس کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ الیاس اس سب کے لیے خود کو قصوروار سمجھتے تھے۔ عائلہ ان کی ذمہ داری تھی، اس کی حفاظت ان کا فرض تھا، اور وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کر چکے تھے، اور اس کوتاہی کی سزا انہوں نے اپنے آپ کو خود دی تھی۔ وہ بیٹی کی صورت دیکھے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ عائلہ سے نفرت نہیں کرتے تھے، خود سے ناراض تھے۔ غصہ خود پر تھا، اور اس کی سزا انہوں نے خود کو دی۔ وہ مسقط چلے گئے۔ وہ جب تک بیٹی کی صورت نہ دیکھ لیتے، ان کی صبح نہیں ہوتی تھی، اور ان کے لیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ اس کی صورت دیکھنے کو ترس جائیں۔ وہ اس سے بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے اگر اس کی آواز سن لی تو خود کو سنبھالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو جائے گا۔ اور فائز اسماعیل کی شادی کے بعد جب وہ واپس گئے تو فرقان نے فون پر انہیں بے نقط سنائی تھی۔ تم کیوں اس بچی کو سزا دینے پر تلے ہو الیاس؟ 12 برس سے میں اسے پل پل مرتے دیکھ رہا ہوں۔ اسے تمہاری محبت اور شفقت کی ضرورت ہے۔ مت سولی پر لٹکاؤ اسے۔ اگر تمہیں اس سے ذرا بھی محبت ہے تو لوٹ آؤ، اس سے قبل کہ کچھ انہونی ہو جائے۔ اور وہ لوٹ آئے۔ فاطمہ، الیاس نے بہت دھیمے سے بیوی کو پکارا۔ 3 گھنٹے کی اعصاب شکن خاموشی کے بعد انہوں نے نم آنکھوں سے بیوی کو دیکھا، اور ان میں تو ہمت ہی نہیں تھی کہ الیاس کا دھواں دھواں چہرہ دیکھیں۔ میں نے ان 12.5 برسوں میں اپنی بیٹی کے لیے مقدس جگہ دعا مانگی ہے، اس کے اچھے مستقبل کی، خوشیوں کی، ہر سانس کے ساتھ اس کی خوشیوں کی بھیک مانگی ہے۔ کیا اتنے برسوں میں کوئی ایسا پل نہیں آیا ہوگا جو قبولیت کا ہوتا؟ میں نے جب بدر کو دیکھا، اسے اپنی بیٹی کے ساتھ سوچا، بہت دعائیں مانگی۔ بدر میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو میں اپنے داماد میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ رشتوں کو مقدس فریضہ سمجھتا ہے، اور ایسے لوگ کبھی اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرتے۔ لیکن جب اس کی عادتیں دیکھیں تو یہ آس خود ہی توڑ دی۔ وہ شریک حیات سے دل کی بات کہہ رہے تھے۔ فاطمہ کی چپی پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب اس کا رشتہ ہوا تو مجھے لگا تھا اتنے برسوں کی ریاضت رنگ لے آئی ہے۔ وہ بے حد دل گرفتہ لگ رہے تھے۔ جانے کن گناہوں کی سزا ہے جس کی معافی ہی نہیں مل رہی۔ فاطمہ، میں نے کبھی کسی کی بہن بیٹی کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھا، تو یہ سب میری بیٹی کے ساتھ کیوں ہوا؟ میں زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ فاطمہ نے بوکھلا کر ان کا چہرہ دیکھا۔ میں اپنی بیٹی کو بے جرم و خطا سنگسار ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکلے۔ فاطمہ بھی ان کے پیچھے ہی نکلی تھی، مگر ان کے بھاگتے قدموں کا مقابلہ فاطمہ کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بہتے اشکوں سے فرقان بھائی کے گھر بھاگی۔ میں شجرے شہر ملال کا، میری ٹہنیوں کو نہال کر
کبھی بھیج اپنی نوازشیں کسی ابر جام میں ڈال کر، مجھے خار خار مسافتوں کی ستم گری میں ٹکا دیا، مجھے منزلوں کا پیام دے میرے حوصلوں کو بحال کر۔ آج دلہن بنی عائلہ الیاس، سب کے دلوں کو اطمینان اور سکون دے رہی تھی۔ خاندان کے جیدہ جیدہ افراد کی موجودگی میں وہ سادگی سے رخصت ہو کر ایک دیوار کے فاصلے سے ماموں کے گھر دلہن کے روپ میں بدر یامین کے کمرے میں موجود تھی۔ چند لمحوں بعد اس کے قدموں کی چاپ بیڈ کے پاس معدوم ہو گئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اور ہولے سے گھونگھٹ اٹھایا۔ خوبصورت تو ہمیشہ سے تھی، لیکن دلہن بن کر اس پر ٹوٹ کر رو پایا تھا۔ بدر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر نازک سی رنگ انگلی میں پہنا دی۔ اس کے لمس میں نرمی، اپنائیت اور محبت کے رنگ تھے۔ عائلہ یمین نئی زندگی کی خوبصورت شروعات کے موقع پر بہت ساری دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ بدر یامین آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ اس نے شرارت سے کہا تو عائلہ ساکت سی یک ٹک اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہ بدر تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا، بہت نرم لہجے میں بات کرنے والا، حساس اور مخلص۔ بدر نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دکھ کی کالی رات چاہے جتنی بھی کالی اور لمبی ہو، اس کا خاتمہ صبح کی پرنور کرنیں خوشیوں کی صورت میں کرتی ہیں۔ میں آج تمہارے روبرو سچے دل سے رب کو حاضر ناظر جان کر ایک بات کہہ رہا ہوں، نہ میں نے تم سے ہمدردی کی ہے نہ ترس کھایا ہے، یہ فیصلہ میں نے اپنے دل کی ایما پر کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا، نہ ہی دولت کے انبار تمہارے قدموں میں لگا دوں گا، لیکن ایک وعدہ میں ضرور کر رہا ہوں، تم میری عزت ہو، کسی کو تم پر انگلی اٹھانے نہیں دوں گا۔ ہم ماضی بھلا نہیں سکتے، سدھار نہیں سکتے، لیکن مستقبل سنوارنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے عائلہ کے جھکے سر اور ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے عائلہ؟ اس کے آنسو پونچھتے نرمی سے پوچھا تو اس نے بے ساختہ سر کو نفسی میں جنبش دی۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اس کے لہجے میں سچائی بول رہی تھی۔ فرقان بدر کو تمام سچائی بتانے کے بعد دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اٹھے تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھا اور ان کے ہاتھ تھامے تو انہوں نے بھیگے چہرے سے شکوہ کناں نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا ہو جاتا اگر ان کا بیٹا اس قدر چوزی نہ ہوتا، تو وہ اپنی بھانجی کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے، کچھ نہ کچھ تو اس کے دکھ کا مداوا ہوتا۔ بدر نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ میں شادی کروں گا عائلہ سے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ دونوں حیران رہ گئے۔ تم؟ بے یقینی سے پوچھا۔ جی میں، وہ میرے گھر کی عزت ہے، آپ لوگ بات کر لیں پھپھو اور انکل سے۔ کیا دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں؟ فرقان اس کا چہرہ تکتے حیران تھے۔ بدر تم کیسے؟ صوفیہ خدشوں میں گھری بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں امی، میں کیوں نہیں؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ تم نے بچپن سے اب تک ہر چیز مکمل اور بے داغ استعمال کی ہے، کیا تم بھول گئے کہ ایک دو دن پہلے تم نے ذرا سی سیاہی گرنے پر شرٹ بدل لی تھی؟ آج تم جذباتیت اور ہمدردی میں رشتہ جوڑ بھی لو تو کیا گارنٹی ہے کہ تم پوری زندگی باخوشی اس کے سنگ گزار دو گے؟ صوفیہ نے صاف گوئی سے اس کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاصے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر وہ غصے کے بجائے مسکرا دیا۔ آپ کی تمام باتیں سچ اور درست، مگر میری پیاری امی جان، عائلہ کوئی چیز نہیں ہے جسے میں ذرا سا خراب یا میلا ہونے پر اٹھا کر پھینک دوں گا۔ وہ جیتا جاگتا سانس لیتا وجود ہے، وہ میرے گھر کی عزت ہے، اور آپ تو جانتی ہیں بدر یامین جذباتی ہونے والے انسانوں میں سے نہیں، آپ اتنا تو مجھے جانتی ہی ہوں گی۔ رہی بات ہمدردی کی، تو بھلا میں کیوں ہمدردی کروں گا اس کے ساتھ؟ بھلا کیا کمی ہے اس میں؟ اگر میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں تو پوری دلی رضامندی سے۔ آپ کے تمام خدشات بے بنیاد ہیں، اپنے بیٹے پر اتنا تو بھروسہ رکھیں۔ اس نے شرارتاً خفگی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔
تبھی حواس باختہ سی فاطمہ وہاں آئیں تو پوری بات سنے بنا بدر یامین اور فرقان باہر بھاگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ الیاس کو واپس لے آئے تھے اور بہت عقیدت سے انہوں نے عائلہ کا ہاتھ مانگا تھا۔ ان لوگوں کو بھی وہی خدشات ستا رہے تھے جو صوفیہ کے تھے، مگر انہوں نے بہت سلیقے سے ان کے خدشات کو دور کر دیا تھا۔ شادی کی جو ڈیٹ فکس تھی اسی پر بدر اور عائلہ کا نکاح اور رخصتی ہوئی تھی۔ 5 لوگ واقف تھے کہ عائلہ کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ خود عائلہ کو بھی عین نکاح کے وقت حقیقت معلوم ہوئی تھی تو ایک پل کے لیے وہ حیران رہ گئی تھی۔ سب ہی خوش تھے، مطمئن تھے۔ بدر یامین عائلہ اور الیاس کی زندگی میں دعاؤں کی صورت آیا تھا اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ، یاد رکھو تو صرف آنے والا کل، جس میں بدر یامین تمہارے ساتھ ہے، اور بدر یامین میں چاہے لاکھ برائیاں سہی لیکن وہ خود سے وابستہ رشتوں کے معاملے میں بہت کھرا اور پوزیسو ہے۔ عائلہ نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر ہمدردی نہیں تھی اور ترس بھی نہیں کھایا تو شادی کیوں کی؟ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ پھر شرارتاً اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں؟ عائلہ نے جھین کر سر جھکا دیا۔ محبت کچھ نہیں تھی بھائی، بدر نے اپنی بات پر زور دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کون سا جذبہ ہے جس کی بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، وہ سنجیدہ ہوا۔ تمہیں یاد ہے ایک بار تم اپنے دکھوں کا ذکر کر کے روئی تھی؟ میں نہیں جانتا تھا تم کس دکھ کا ذکر کر رہی تھی، مگر ہاں، اس وقت میں نے بہت صدق سے اللہ سے دعا کی تھی کہ عائلہ الیاس کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے، اس کی آنکھ کبھی نم نہ ہو، اور اب جب تم میری شریک حیات بن گئی ہو تو تمہیں خوش رکھنے کی ذمہ داری میری ہے، اور میں خود کو تمہارے سنگ پا کر بہت مکمل محسوس کر رہا ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے کس بنیاد پر عائلہ کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر رب جانتا تھا ایسا کیوں ہوا تھا۔ وہ کسی کی دن رات کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ مانگنے والے نے بہرحال بیٹی کی خوشی مانگی تھی اور دینے والے نے کرم کی برسات کر دی تھی۔ ادھر فاطمہ اور الیاس شکرانے کے نوافل ادا کر رہے تھے۔ دکھ کی لمبی مسافت کے بعد صبح کی پرنور کرنیں ان کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے بے تاب تھیں۔ ان کی تمام دعائیں قبولیت کی سند پا چکی تھیں، تو رب ذوالجلال کے سامنے سر جھکانا تو ان کا فرض تھا، اور دور آسمانوں میں وہ مہربان دوست آج جیسے سرخرو ہو چکا تھا، کرنوں کی صورت بے تحاشا پیار لٹا کر جیسے خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ میرے رب کی محبت کا بھی انداز نرالا، سب دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں جو غلیظ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے، ان کی ذہنیت کو چینج کرے، اچھا کرے، نیک ہدایت دے، اور سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان پہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔